سے عمران اختاری بول رہا ہوں. نماز میں لوگ الگ الگ طرح کے شرٹوں کے اوپر وغیرہ سلوگن لکھے ہوتے ہیں، تو اگر ایسے سلوگن پر اگر نظر پڑ گئی تو نماز ٹوٹ جاتی، اس کو پڑھ لیا تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ سلوگن بابا یہ عموماً نیچے اتنا کچھ مونوگرام جس کو بولتے ہیں، اچھا بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، سلوگن پر نظر پڑتی ہے، طرح طرح کے ہوتے ہیں، تو اس پر نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ نماز کے احکام میں اس کی شاید ہے تفصیل. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نماز کے احکام، جو کم و بیش 500 صفحات پر مشتمل ہے، اس کے صفحہ نمبر 70 پر نمبر 14 مصحف شریف سے یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا، یعنی مصحف شریف یہ جیسے قرآن پاک ہوتا ہے نا چھپا ہوا، اس کو مصحف بولتے ہیں. مصحف شریف یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہاں اگر یاد پر پڑھ رہے ہیں، پہلے سے جو یہ ہے لکھا ہوا وہ یاد بھی ہے، اور مصحف شریف یا محراب وغیرہ پر صرف نظر ہے، اس کو دیکھ کر پڑھ نہیں رہے باقاعدہ، لیکن نظر ہے اور یاد ہے تو حرج نہیں. اگر کسی کاغذ وغیرہ پر آیات لکھی ہیں، اسے دیکھا اور سمجھا، جیسے کہ یہ مطالعہ بھی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور زبان سے نہیں پڑھتے، تو دیکھا اور سمجھا مگر پڑھا نہیں، اس میں بھی کوئی مضایقہ نہیں. یہ تو ہوا قرآن کا. اب نمبر 15 اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور ارادتاً سمجھنا مکروہ ہے. دنیاوی مضمون ہو تو زیادہ کراہیت ہے، لہذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا تحریر والے پیکٹ اور شاپنگ بیگ، موبائل فون یا گھڑی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ ان کی لکھائی پر نظر نہ پڑے، یا ان پر رومال وغیرہ اڑا دیجیے. نیز دوران نماز ستون وغیرہ پر لگے ہوئے اسٹیکرز، اشتہار اور فریموں وغیرہ پر نظر ڈالنے سے بچیے. بعض اوقات مصلوں پر وہ بنے ہوتے ہیں قطب نما، قبلہ نما، یہ دیکھیں گا بھی آپ نے، یہ خاص کر یہ سفر مدینہ میں لوگ لاتے ہیں وہ ہدیے کے لیے. ان میں وہ کہ جہاں نماز پڑھنی ہے تو قبلے کی طرف وہ ڈائریکشن بھی بتاتا ہے، قبلے کی رخ بتاتا ہے قبلے کا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. سامنے ہوتا ہے نہیں تو نماز پڑھتے پڑھتے اس پر نظر تو پڑنی ہے، تو سمجھ بھی پڑے گی، تو اس لیے وہ اس سے نکال لینا چاہیے. اس طرح مصلی پر بعض اوقات کوئی لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، تو لکھے ہوئے پر تو ویسے ہی پاؤں رکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. جیسے مصلی میں چٹ لگی ہوتی ہے، عام طور پہ چٹ لگی ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی بچھے ہوتے ہیں، تو وہ چٹ جو ہے وہ نکال لینی چاہیے. کینچی سے نکالے، کھینچ کے نکالیں گے وہ تھوڑا سلائی پھٹتی ہے اس میں، کینچی سے احتیاط سے کاٹیں کہ وہ دھاگا نہ کٹے سلائی کا. یہ عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے چٹ میں، بعض اوقات ادھر سے جب حرمین طیبین سے آتے ہیں تو. اسی طرح وہ مصلی پر سبز گنبد بنا ہوتا ہے، کعبۃ اللہ شریف کی تصویر بنی ہوتی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب ہم لوگ جیسے گنبد، سبز گنبد شریف ہے، کعبہ شریف کی تصویر والا مصلی زمین پہ بچھا کر اس پہ پاؤں بھی رکھ دیتے ہیں، پھر گھٹنا رکھ دیتے ہیں، چڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہی تصویر پھر فریم کرا کے احترام سے اوپر بھی لگاتے ہیں. تو عجیب ہماری منطق ہے.
تو اس لیے اس مقدس تصویر والے مصلی پر نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، کہ اس میں بے ادبی بہت ہوتی ہے. میں ناجائز نہیں کہہ رہا، بچنا چاہیے یہ کہہ رہا ہوں. افضل تو یہ کہ دیکھو آپ کے یہاں فضان مدینہ فرش میں بھی کچھ بھی نہیں بچھا ہوا، سردیوں میں بچھانا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں بچھا ہوا، اس لیے کہ وہ سجدہ ایسی جگہ کرنا جہاں نہ مصلی ہو، نہ چٹائی ہو، نہ چادر ہو، خالی زمین ہو، یہ مستحب ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے اس میں. سجدے کی جگہ کی مٹی جب تک پیشانی پر لگی رہتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، رحم کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی کہ نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھنا، اسی جگہ بیٹھے رہنا، تو یہ جب تک بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. ہاں فرض پڑھ کے جگہ بدلتے ہیں نا جو، وہ اگر اس نیت سے جگہ بدلے تو اس کی نیت پہ اچھی نیتیں ہونی چاہیے. جیسے کہ اب جگہ بدلی، کبھی یہاں پڑھی، کبھی کبھی جوش آتا ہے تو میں بھی یاد آتا ہے تو کرتا ہوں کہ ادھر پڑھی، 2 رکعت ادھر پڑھی، تو اس سے ہوتا ہے کہ میں اب اس جگہ کو گواہ بنا چکا اپنی نماز کا، اب میں اس جگہ کو نماز کا گواہ بنوں گا، جو قیامت کے دن یہ جگہیں گواہی دیں گی کہ اس نے مجھ پر نماز پڑھی تھی. بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ زمین کے ٹکڑے جو ہے نا یہ آپس میں بات کرتے ہیں، اور وہ حصہ زمین کا سب پر یعنی کہ فائق ہوتا ہے، فوقیت کر جاتا ہے، اس کو فخر ہوتا ہے اپنے پر کہ مجھ پر تو آج کسی نے اللہ کا ذکر کیا. تو نماز تو اعلیٰ ترین ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. میرے ذکر کے لفظی معنی یاد ہوتے ہیں، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ بھی چاہو، یا ہے بھی تو کوئی چادر وغیرہ، تو اس کو میری تو یہ بہت پرانی عادت ہے کہ چادر پر سجدہ کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا. نہ میرے پاس کوئی مصلی ہے. مصلی تحفے میں لوگ بھیجتے ہیں بیچارے کہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ مصلی پر پڑتا ہوگا پھر بدل دیتا ہوگا. مصلی بہت آتے ہیں، تو مجھے مصلی جو دینا چاہیں وہ دیں بھی نہیں، مجھے کام نہیں آتے مصلی. اور مدینہ شریف کے مصلی پر یہاں پاؤں رکھ کر چڑھنا تو میری ڈکشنری میں ہے بھی نہیں. مدینے کی جو چیز ہے اس کو سر پہ رکھو بھائی، پاؤں کے نیچے نہیں. یہ ناجائز نہیں بولتا، مدینے کے مصلی پر نماز پڑھنا مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، مجھے دل نہیں کرتا کہ رکھو سر پر لگاؤ آنکھوں سے. یہ میرے آقا کی گلیوں کا مصلی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں مصلی بچھائے بغیر، کبھی کوئی نزلہ ہو گیا، تکلیف ہے، یا وہ جگہ صاف نہیں ہے، یا ایسی کوئی مٹی گرد آلود ہے اور جی نہیں چاہ رہا، تو اب مصلی بچھا، یعنی کوئی پھر بھی چادر عام طور پہ، یا کوئی سردی جب آتی ہے تو اس وقت بعضوں کا ضرورت پڑ جاتی ہے کوئی چیز بچھا کے آدمی سجدہ کرے. ٹھنڈک جب کہ ایزا پہنچائے اور نماز میں خشوع کے لیے مانع ہو، رکاوٹ بنے، تب بچھا لینا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عام طور پر میری عادت نہیں ہے. میری عادت یہ ہے کہ میں خالی جگہ میں سجدہ کرنا پسند کرتا ہوں، کہ مستحب ہے. عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی لکھا مکاشفۃ القلوب میں کہ کبھی کچھ بچھاتے نہیں تھے، خالی زمین پر سجدہ کرتے تھے. تو بچھانے والا گناہگار نہیں ہے، جو مستحب پر عمل نہیں کرتا اس کو گناہگار نہیں بولتے. تو ٹھیک ہے، مصلی پر پڑھنا چاہیں تھوڑا سا لپیٹ، مجبوراً ان کو اچھا لگانے کے لیے دل جو کے لیے کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے. تو پھر میں کیا کرتا ہوں، تھوڑا سجدے کی جگہ سے پلٹ لیتا ہوں، وہ طے کر لیتا ہوں، سجدے کی جگہ خالی ہو جاتا اس پہ. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہٹانے ایسا نہیں ہوتا، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو پھر وہ مصلی پر پڑھ لیا، گناہ پھر بھی نہیں ہے ظاہر ہے. بلا عذر پڑے تب بھی گناہ نہیں ہے.